السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج سے ہمارا ترجمہ الحمدللہ سورۃ النساء کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور پھیلائے اس میں بہت سے مرد اور عورتیں۔ یعنی اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے ایک یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کو بنانے کے بعد انہیں سے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان کے بعد ان سے بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے۔ یعنی تم اپنے اس رب سے ڈرو۔ اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، اور پھیلائے ان میں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں کے حق میں۔ یعنی اللہ سے بھی ڈرو اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے میں ان سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، یعنی اللہ تمہیں ہر بات کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نگہبانی کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دو یتیموں کو ان کا مال اور نہ بدلو برے مال کو اچھے مال کے ساتھ۔ یعنی ان یتیموں کا حق نہ کھاؤ۔ ان یتیموں کا تمہارا اگر مال صاف ستھرا ہے تو ان کا حق کھا کر یہ ایک غلط طریقے سے تم مال کھا رہے ہو، ناپاک طریقے سے۔ اور دو یتیموں کو ان کا مال اور نہ تم بدلو اس مال برے مال کو اچھے مال کے ساتھ۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو ان کے مال کے ساتھ ملا کر۔ یعنی جو یتیموں کا حق ہے وہ ادا کرو، یتیموں کا حق نہ کھاؤ، اور نہ تم کھاؤ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا وبال ہے، نعوذ باللہ، یعنی ایک عذاب والی بات ہے اگر ایسا کرو گے۔ بے شک یہ ایک بہت بڑا وبال ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے حق میں، پس نکاح کر لو جو اچھی لگے تم کو، عورتوں میں سے دو دو اور تین تین اور چار چار۔ یعنی اگر تم یتیم لڑکی ہیں ان کا تم حق ادا نہیں کر سکو گے اور تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کی حفاظت اچھے طریقے سے نہیں کر سکو گے، تو بہتر یہی ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو۔ دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی اور چار بھی، ان سے نکاح کر لو تم۔ اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گی یتیم لڑکیوں کے حق میں، پس تم نکاح کر لو جو اچھی لگے تم کو، عورتوں میں سے دو دو اور تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ، پس اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یہ جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ۔ یعنی اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے، ان کو دو دو تین تین کر کے ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، ان کا خرچہ وغیرہ صحیح طریقے سے نہیں اٹھا سکو گے، تو پھر ایک ہی نکاح کافی ہے۔ یہ جو تمہاری باندیاں ہیں، کیونکہ ان کا خرچہ جو ہے وہ اتنا بوجھ نہیں ہوتا، تو جو تمہاری باندیاں ہیں وہی تمہارے لیے کافی ہیں۔ پس اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت کافی ہے، یہ جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعالیٰ، اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو، یعنی یہ نہ ہو تم ایک ہی عورت کی طرف تم جھک پڑو اور دوسری کا تمہیں خیال ہی نہ ہو۔ اس میں امید ہے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک پڑو۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے، یعنی جو حق مہر مقرر کیا ہے نکاح کے ٹائم وہ اس کا حق مہر خوشی سے دو، اور دو عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ چھوڑ دے تم کو کچھ بھی، مِنْہُ اس میں سے، نفساً اپنی طرف سے، فَكُلُوهُ، پس تم کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا، رچتا بچتا۔
یعنی اگر وہ عورت اپنی خوشی سے خود ہی حق مہر نہ لے، وہ کہے نہیں جی میں نے آپ سے حق مہر نہیں لینا، میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں تو کوئی بات نہیں، تو پھر اس حق مہر کو تم ایک دم سے نہیں بلکہ طریقے سے پھر اس حق مہر کو خرچ کرو۔ بس اگر وہ چھوڑ دے تم کو اپنی طرف خوشی سے کچھ بھی، تو تم کھاؤ اس کو رشتہ برشتہ یعنی طریقے سے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور نہ تم دو بیوقوفوں کو اپنا وہ مال جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیاماً، گزارے کا سبب، وَرِزْقُهُمْ، اور رزق دو ان کو، فیہا اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ اور پہناؤ ان کو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور کہو ان کو کہنا دستور کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی یتیم بچہ بے وقوف ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اپنا مال کس طریقے سے میں خرچ کروں، تو جو اللہ نے تمہیں اس کا منصف بنایا ہے، اس کا تمہیں سربراہ بنا دیا ہے، تو وہ اچھے طریقے سے اس کو اس میں سے گزارا کرو، اس کو ان یتیموں کو کھانے کو بھی دو، پہننے کے بھی دو، اور ان کو دستور کے مطابق کہو کہ بھائی جب تم بڑے ہو جاؤ گے، تمہیں عقل آ جائے گی تو تمہیں تمہارا مال لوٹا دیا جائے گا، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اپنا وہ مال جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے گزارے کا سبب، اور رزق دو یعنی کھلا دو ان کو اس میں سے، اور پہناؤ ان کو اس میں سے، اور کہو ان کو کہنا دستور کے مطابق۔ وابتلوا الیتامیٰ، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ یعنی یتیموں کی بھی آزمائش کرتے رہو کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں اور تم ان کا مال کھاتے رہو۔ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا مال لوٹا دو، بھائی یہ تمہارا مال ہے، اب تم اس کو خود اپنے اس میں رکھو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر تم محسوس کرو ان میں رشدًا ہوشیاری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس دے دو ان کو ان کا مال۔ یعنی اگر تمہیں محسوس ہو کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب سمجھداری سے اپنا طریقے سے اپنا مال سنبھال سکتے ہیں، تو تم ان کو ان کا مال دے دو۔ پس اگر تم محسوس کرو ان میں ہوشیاری، دے دو ان کو ان کا مال۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ ان کا مال زیادتی سے، وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اور حاجت سے پہلے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ یعنی جب تمہارے اندر تمہارے ہاتھ میں ان کا مال ہے تو تم زیادتی سے خرچ نہ کرو، بلکہ جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرو، اور اس ڈر سے بھی جلدی جلدی خرچ نہ کر دو کہ بھئی یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو ان کا مال دینا پڑے گا، نہیں، طریقے سے خرچ کرو، اور نہ تم کھاؤ زیادتی سے اور حاجت سے پہلے کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو کوئی مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، بس چاہیے کہ وہ بچے یتیم کے مال سے، یعنی جو خود مالدار ہے تو وہ یتیم کا مال بالکل نہ کھائے، اور جو کوئی مالدار ہے بس چاہیے کہ وہ بچے یتیم کے مال سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی غریب ہے بس چاہیے کہ وہ کھائے دستور کے مطابق، یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہاں وہ اپنا پیسہ اور ان کا پیسہ ملا کر طریقے سے کھا سکتا ہے، اور جو کوئی غریب ہے بس چاہیے کہ وہ کھائے دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پس جب تم حوالے کرو ان کو ان کا مال تو گواہ بنا لو ان پر، یعنی جب تم ان کو ان کا مال دینے لگو تو کسی کو گواہ بھی بنا لو کہ بھائی میں نے ابھی یتیموں کا مال ان کو واپس کر دیا ہے، بس جب تم دو ان کو ان کا مال تو گواہ بنا لو ان پر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ حساب لینے کے لیے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ کر مر جائیں والدین اور رشتہ دار، یعنی مردوں کا بھی حصہ ملے گا جائیداد میں سے جو بھی جائیداد ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ مما قل، اس میں سے کم ہو یا زیادہ ہوں، یعنی عورتیں کم ہوں یا زیادہ ہوں، جتنے بھی ہوں سب کو حصے سے سب کا حصہ ملنا چاہیے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ کر مر جائے والدین اور رشتہ دار، اس میں سے کم ہو یا زیادہ۔ نصیباً مفروضہ، یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے سب رشتہ داروں کے سب کے حق اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔